سے ببانگ دوہل اور بلا یعنی بدون استثناء اس پہ کوئی ifs and but لگائے بغیر واشگاف الفاظ میں اتفاق کرتے ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں، میں سوال کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم پچھلے دور میں بار بار سوال کہتے رہے کہ بھائی اپنے سیاسی مخالفوں کو، جب آپ کی گورنمنٹ تھی ان کو آپ کی جو رائے ہے وہ کہیں بھائی، لیکن اتنی آسانی سے غداری کا سرٹیفکیٹ نہ دیں. لیکن میں نے دیکھا ہر لیول پر یہ ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ وقت ہے کہ اس ٹرینڈ کو بھی ختم کیا جائے؟ ہر لیول پہ ہوگا. کیا مطلب؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ بھائی یہ فوج پہ تنقید کرتے ہیں اور آپ مجھے بتائیں فوج پہ تنقید غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک دوسرا، ایک ٹیلی فون آڈیو لیک آپ نے بھی سنی ہوگی. میں تو اصولاً تو آڈیو لیک کے خلاف ہوں، میں ٹھیک ہے، کسی کی بھی ہو ہی نہیں چاہیے، لیکن ارسلان بیٹا غداری سے لنک کرو سب کو، اور پھر غداری سے لنک ہوتے بھی تھے سارے. تو پھر یہ رائٹ موقع ہے نا کہ پھر آپ کو یو ہیو بین تھرو اٹ، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کتنے دل گرفتہ ہیں اس بات پر. تو پھر آپ کہیے نا کہ وہ ارسلان بیٹے نے کیا ہو یا چیئرمین صاحب نے کیا ہو، آپ کیا کسی نے بھی کیا ہو، بھائی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند ہونا چاہیے اس ملک میں. دیکھیں وسیم بھائی، یہ تو آپ آج کی یا سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. میں آن ریکارڈ ہوں، یہ نہیں کہ ابھی میں جیل سے آیا ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن اپنی پہلی اپوزیشن جو 2013 سے 18 کے بیچ میں تھی، اور پھر اپنی حکومت ایز اے منسٹر بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ کسی بھی شخص پہ آپ مقدمہ چلائیں، مقدمہ چلنے کے بعد جب کوئی چیز ثابت ہو جائے بے شک اس کو کہیں. لیکن جس طرح مشرف صاحب کے دور میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ہتھ کڑی لگائی گئی، جی وہ ہتھ کڑی ان کو نہیں، وہ 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو تھی. اور اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا، جو ان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، جو ان کے ساتھ یہ سارا ہو رہا ہے، تو اس کو پوری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک شخص ہوتا ہے، لیکن وہ علمبردار ہوتا ہے 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کے. اس کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو، پی ٹی آئی ہے، نون ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی وزیر اعظم ہے اس کے عہدے کی بھی ایک تقدس، ایک حرمت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ معزز ہیں اور سب کی عزت ہے. میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھیں، بادامی صاحب بات کہیں اور جاری ہے، آپ کے ٹاپک پہ ماننا چاہوں گا، لیکن ایک بات کرتے ہوئے چلوں کہ بہت سے لوگ میرے دوست ہیں، میں کسی پہ برا نہیں کہتا، میری جماعت میں رہے چلے گئے، ان کی کوئی مجبوری ہوگی، میں کسی کا نام لے کے، کیونکہ ہم نے اکٹھے کھایا پیا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پریس کانفرنس جیل کے بعد مزہ نہیں کرتی. 11 مئی کو جب میں گرفتار ہوا تو میں کسی احتجاج میں نہیں، میں سپریم کورٹ جا رہا تھا اپنے لیڈر کے کیس کے لیے. لیکن اس سے پہلے میرا ایک ویڈیو پیغام تھا کہ جو جناح ہاؤس ہے اس کا حملہ جو ہے وہ علی محمد کے گھر پہ ہے، وہ عمران خان کا گھر ہے، علی محمد کا گھر. تو 9 مئی کے واقعے میں جو بھی ملوث ہے اس نے یہ دہشت گردانہ عمل انجام دیا ہے، جو بھی ملوث ہے 9 مئی میں، ان کو سزا دیں. وسیم بادامی صاحب، ان کو سزا دیں جنہوں نے کیا. لیکن جو بھی منصوبہ ساز ہے وہ دہشت گرد ہے، جو بھی منصوبہ ساز ہے، پتہ نہیں کون ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کرم سے تحریک انصاف پڑھے لکھے لوگوں کی، مڈل کلاس کی جماعت ہے، محب وطن لوگوں کی جماعت ہے، اور ہمیں کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جن لوگوں نے کیا ہے، چاہے ہم میں سے ہیں، کوئی تیسرا آ گیا ہے، دیکھیں اس سے اداروں کے اور عوام کے بیچ میں جو فاصلے کریٹ ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. تو علی محمد صاحب، اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی دیکھو، وطن مضبوط ہوگا. اگر کوئی یہ کہے کہ یار دیکھو میرے چیئرمین کو پولیس نے تھوڑی اٹھایا تھا، میرے چیئرمین کو تو رینجرز نے اٹھایا تھا، جو نیم فوجی دستہ ہوتا ہے، تو پھر احتجاج بھی جی ایچ کیو پہ ہونا تھا نا یار، اور کہاں ہونا تھا. تو یہ دلیل ٹھیک ہے آپ کے خیال میں یا غلط ہے؟ دیکھیں، میں تو اس بات پہ بہت زیادہ کلیئر ہوں وسیم صاحب کے جذبات میں، چاہے کوئی کچھ بھی بات کہے، لیکن سیاست کا اور سیاسی احتجاج کا، اس کا فورسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے آپ کا جتنا بھی گلا ہو، آپ پریس کلب کے سامنے جا سکتے ہیں، جائیں وہاں کریں، آپ عوامی جگہ پہ جا کے کریں، کیونکہ یہ سیاست دان بیسیکلی اداروں کے اور عوام کے بیچ میں ایک رابطہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ دلیل دے تو غلط دلیل دیتا ہے، جو میں نے آپ سے کہا یہ دلیل دے تو ٹھیک دلیل ہے یا غلط دلیل ہے؟ نہیں، کسی بھی صورت میں ہماری جو دفاعی ادارے ہیں، جو ہماری انسٹالیشنز ہیں، اس پہ کسی سیاسی مقصد کے لیے کسی کا جانا بنتا نہیں ہے. نہ ماضی میں ہوا، ماضی بعید میں، اور نہ کبھی مستقبل میں ہونا چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں جو لوگ بات کر رہے ہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. آپ اسے ایگری نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور علی صاحب، آپ کا احتجاج عوامی جگہوں پہ ہونا چاہیے. اور میں ایک بات اور بھی آپ کو کہوں، دیکھیں کبھی بھی تحریک انصاف نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے وہاں احتجاج کریں اور آپ جو ہے فوجی انسٹالیشنز کے قریب بھی جائیں. ہمیشہ تحریک انصاف پرامن رہی ہے، ہمارے بڑے بڑے دھرنے، بڑے بڑے لانگ مارچ ہوئے ہیں. لیکن اس بات پہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ سطح پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک احتجاج جو عوامی جگہ پہ تھا اس میں کچھ وہ علی صاحب، جو میں نے ابھی بیان آپ کو بتایا وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان ہے، انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے، یوٹیوب پہ بہت دفعہ کہا ہے
کہ بھائی مجھے فوج نے اٹھایا تھا تو میرے لوگ جی ایچ کیو جائیں گے نا، اور کہاں جائیں گے؟ انہوں نے اعلیٰ ترین لیڈرشپ نے کہا ہے، جسٹیفائی کیا انہوں نے۔ دیکھیں جو پرنسپل پوزیشن ہے، اور ہمیشہ عمران خان صاحب نے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی کرسی ہٹنے کے بعد بھی ایک بات برملا کی، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت ہی کلیئرٹی کے بعد یہ بات ہوگی، اس پہ اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کہ خان صاحب نے ایز اے وزیر اعظم کہا تھا اور بڑا دل کر کے کہا تھا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی، انہوں نے کہا کہ میرے سے زیادہ میرے ملک کو میری فوج کی ضرورت ہے۔ تو خان صاحب نے اپنے اداروں کو مقدم نہیں، کیا۔ بعد میں جب اس حکومت کے چلی گئی بعد تو یہ اگر سارے کسی نے بیانات بھی کوئی- خان صاحب کے ہیں سارے۔ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے احتجاج کا نام لے کے، ان لوگوں کو ہم ضرور اسپیسیفائی آپ کریں کے جن لوگوں نے بیچ میں آ کے یہ کام کیا ہے۔